کوٹھے پر ہر بات کی رات رنگین کرتی تھی۔ اب پارسا بننے کا ڈرامہ مت کرو، مجھے خوش کرو۔ SHO مصعب نے ڈری ہوئی روحی کو کندھوں سے پکڑ کے بیڈ پہ پھینکا اور اپنی شرٹ اتار کے جھکا۔ سر مجھے چھوڑ دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتی کانپنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے لباس کو نوچ کے پھینکنے لگا۔ وہ اپنے سینے کو بازوؤں سے چھپانے لگی۔ تمہارا وجود بہت حسین بے داغ ہے، مجھے لگا تھا مردوں کے دیے گئے نشان ہوں گے۔ مصعب نے خباثت سے ہنستے ہوئے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹائے، اس پر جھکا وہ تھانے میں بیٹھا، اس وقت اپنے کچھ کام کرنے میں مگن تھا، جب اچانک سے اسے اطلاع ملی کوٹھے پہ نئی لڑکیاں آئی ہیں، جن میں کم عمر بھی شامل ہیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائلز ٹیبل پہ گر گئیں۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ تو پھر تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کوٹھے پہ پہنچو، وہاں پہ ریڈ کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مصعب فوراً سے کرسی سے اٹھا۔ سارے پولیس والے بھی اس کے پیچھے پیچھے آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ چکے تھے۔ کوٹھا چمک رہا تھا، چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھری ہوئی تھی۔ رنگین لائٹس کے درمیان اس کوٹھے کو دیکھا، پھر پولیس والوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سب جانتے تھے یہاں پہ کیا کچھ انجام ہونے والا ہے، اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ آج مصعب کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ چھایا ہوا تھا۔ کافی وقت تک وہ لوگ کھڑے رہے۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد پورے کوٹھے میں ہنگامہ مچ چکا تھا، بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ کوئی کسی طرف بھاگ کے جا رہا تھا تو کوئی کسی طرف بھاگ کے جا رہا تھا۔ ساری لڑکیاں طوائف جو کوئی بھی وہاں پہ موجود تھی سب پکڑی جا چکی تھی۔ اب وہ ساری لان میں کھڑی ہوئی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ مصعب ایک ایک لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک سے مصعب کی نظر ایک لڑکی پہ ٹک گئی۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھنے لگا جو خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، بہت زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ باقی ساری تقریباً ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پہ ڈر اور خوف ضرور تھا، مگر وہ مطمئن کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا کوئی بہت زیادہ اسے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس خود کو مسلسل چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں ہی کافی وقت گزر گیا۔ ساری لڑکیوں کو وارننگ دے رہا تھا۔ ایک ایک لڑکی کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے مڑ کے ایک لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی میرے ساتھ چلے گی جب تک تمام تحقیقات مکمل نہیں ہوں گی۔ اس لڑکی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس لڑکی کے پاس آیا۔ اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ گھبرا گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس وقت صحیح معنوں میں اسے خوف محسوس ہوا۔ نویزا کو پولیس والے پکڑ کے اس کی گاڑی تک لے کے آئی۔ سارے پولیس والے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسی کوئی تحقیقات نہیں ہونی تھی، پھر وہ اس لڑکی کو کہاں لے کے جانا چاہتا تھا؟ باہر آ کے اس نے پولیس والوں کو کہا، آپ لوگ جاؤ، یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی۔ یہ کہہ کے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نویزا کو حیرت ہو رہی تھی، آ کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پاس بیٹھی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ عجیب نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم میری ایک رات رنگین کر سکتی ہو؟ SHO مصعب کی بات سن کے ایک دم سے اس نے
SHO کی طرف دیکھا۔ فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ گاڑی آگے کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی ہچکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ مزید سہم گئی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں تمہیں غلط سمجھ رہا ہوں؟ میری جان، میں تمہیں ایک کوٹھے سے لے کے آیا ہوں، اور کوٹھے پہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں یہ تو اچھی طرح پتہ ہے تمہیں۔ اس کے باوجود تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہاری بات پہ یقین کر لوں گا کہ تم ایسی لڑکی نہیں ہو؟ بہت افسوس ہوا تمہاری سوچ پہ۔ گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکی۔ چلو گاڑی سے اترو، یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے گاڑی سے اتارا۔ وہ ایسا نہیں تھا، اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، مگر نہ جانے ایسا کیا تھا اس لڑکی میں، وہ مجبور ہو گیا اسے اپنے ساتھ لانے کے لیے۔ اس کی معصومیت، اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی، اس کا رونا، سب کچھ مصعب کو بہت زیادہ اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کے فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اگر سوچو کہ تم میری ایک رات رنگین کر دو تو تمہیں بہت اچھا لگے گا، اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ خوشی خوشی اپنا آپ مجھے سونپ دو، اگر نہیں سونپو گی تو مجھے پھر زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ وہ اسے لے کے فلیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ ایسا مت کریں پلیز، میں بہت مجبوری میں وہاں پہ گئی تھی، لیکن میں اپنا جسم نہیں بیچتی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہر طوائف یہی کہتی ہے جو شریف بننے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنا جسم نہیں بیچتی۔ جب جسم نہیں بیچتی تو کیا کوٹھے کو چاٹنے گئی تھی وہاں پہ؟ یہ کہتے ہوئے اسے لے کے فلیٹ کے اندر آ گیا۔ اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ چلو شاباش، اپنا دوپٹہ اتارو ورنہ میں خود اتاروں گا، اور بہت اچھے طریقے سے، یہ کہتے ہوئے اس کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ کو تو یہ سب کچھ اچھا نہیں نہ لگتا، آپ تو ان سب کے خلاف کھڑے ہیں نا؟ اس کی آواز ایک لڑکی کی عزت کو کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے بخش دو، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مگر ایک دم سے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا۔ اس کا دوپٹہ کمرے کے درمیان جا گرا۔ ایک دم سے اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ رونے چلانے لگی۔ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں، میں وہاں پہ رہتی تھی، میں نے آج تک کسی مرد کی رات رنگین نہیں کی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ بار بار ایک بات بولے جا رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کی سانسوں کا گلا گھونٹتا ہوا بالکل اس کے اوپر جھکا، اس کے اور اپنے درمیان کے سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو اس کے لبوں پہ بہت عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتا ہوا اس کے لبوں کو سائڈ سے کاٹ چکا تھا۔ وہاں سے خون کا قطرہ بہنے لگا۔ آخر کو اتنی محنت کر کے تم لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، اس کوٹھے سے، اس جہنم سے نکالا جاتا ہے، اتنا تو ایک لڑکی کا فرض ادا کرنا ہی ہوتا ہے کہ میری رات رنگین کر دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلانے لگا۔ وہ پوری کی پوری کپکپانے لگی۔
اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک نیک پاکیزہ لڑکی ہوں، بس اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے خاندان میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ میری ماں بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے وہاں پہ گئی تھی۔ کبھی کبھی رقص کر لیتی تھی یا مجھے دیکھ کے ہی لوگ چلے جاتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مگر وہ اس کی باتیں سنی انسنی کرتا، اس کی سانسوں کو بار بار قید کر رہا تھا۔ وہ بے حال ہو گئی، اپنے وجود پہ پہلی دفعہ کسی غیر مرد کا لمس محسوس کر رہی تھی، جو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اس کی سسکیاں اور ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے الگ ہوا، اس کے چہرے پہ پریشانی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں غصہ اترا ہوا تھا، اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ واقعی میں پاکیزہ لڑکی تھی، ایسی نہیں تھی۔ اب کی بار مصب کو حیرت ہوئی، وہ کبھی ایسا اس کے ساتھ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے اسے کیا ہو گیا، گویا جیسے اب اسے ضمیر نے جھنجھوڑا ہو۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اس معصوم روتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو بڑی سی سیاہ چادر کو اپنے گرد لپیٹے بیٹھی ہوئی پوری کی پوری کانپ رہی تھی، آنکھوں سے لال انگارہ ہو رہی تھی، خونخوار نگاہوں سے مصب کی طرف دیکھ رہی۔ مصب اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ دیکھو، مجھے سچ میں ایسا محسوس ہو رہا تھا، تم بھی اس کوٹھے پہ مردوں کی راتیں رنگین کرنے والی ہوگی۔ اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، شکل سے معصوم لگ رہی تھی، مجھے تم سے نفرت محسوس ہوئی تھی، تبھی نفرت کی آگ میں ایسا کر گیا، حالانکہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ جانے ایسا کیوں کر گیا۔ مصب نرمی سے بولے جا رہا تھا، مگر ایک دم سے وہ پیچھے ہو گئی۔ اچھا، میں نے تمہاری عزت خراب کی ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے مصب کو کیا ہوا، اس لڑکی سے ایسی کون سی ہمدردی محسوس ہوئی تھی جو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا، آپ جیسے گھٹیا انسان کو میں منہ بھی نہیں لگانا چاہتی۔ سامنے کھڑے ہوئے ایس ایچ او کی وہ منہ پہ بےعزتی کیے جا رہی تھی۔ مصب کبھی اپنی اتنی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اس لڑکی کی عزت کو تار تار کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی باتیں برداشت کیے جا رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، دوبارہ سے اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ تم باقی لڑکیوں سے مجھے مختلف لگی تھی، اور تم تو پاکیزہ لڑکی ہو، تمہیں تو چھونے والا پہلا مرد بھی میں ہوں، تو کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ وہ نرمی سے اور محبت سے پوچھنے لگا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں پورے میڈیا میں جا کے تمہاری اصلیت سب لوگوں کو بتاؤں گی۔ تم کوٹھے سے عورتوں کو بچاتے ہو اور پھر ان سے اپنی راتیں رنگین کرتے ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ بھی ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ چلو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں، اور میں کل تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے اس گھر میں واپس لے کے آؤں گا۔ عزت لوٹ چکے ہو تو نکاح کرنا کیوں چاہتے ہو؟ میں تمہاری ماں کو ساری حقیقت بتا کے آؤں گا۔ میری جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مصب کو نہ تو اس سے محبت تھی، نہ کچھ اور تھا، مگر ہمدردی تھی جو اسے محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمدرد اور تکلیف سے روتی کہنے لگی،
نہیں، میری ماں ہسپتال میں ہے، میں کبھی ایسی حالت میں اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی، مگر میں نے نہیں جانا، کہیں بھی نہیں، جا کے کہیں مر جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کتنی بے بس تھی اس باپ کا۔ اب اس شخص کو اندازہ ہوا تھا اس کی بے بسی کا کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ دیکھو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تمہاری عزت کروں گا، مجھے اپنی ماں کے پاس لے جاؤ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے لگے ہاتھ عزت لے چکے ہو، سب سے قیمتی چیز میری مجھ سے چھین چکے ہو۔ اس کے لیے جا کے میری ماں سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی عزت لوٹنی ہے، لوٹ لو۔ یہ میری ماں سے نہیں پوچھا تھا۔ اب ہو کے میں تھوکتی ہوں تمہاری اس دی گئی عزت پہ جسے تم تار تار کر چکے ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کے بازو سے پکڑا، اسے اٹھایا، وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس نے جتنا بولا، لڑکی اتنا کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑا، اسے اٹھا چکا تھا، لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بتاؤ مجھے کس ہاسپٹل میں ہے تمہاری مما؟ وہ روتے ہوئے ہسپتال کا نام بتانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر اس کے بازو سے پکڑا، اسے اٹھایا، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اٹھا چکا تھا، لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بتاؤ مجھے کس ہاسپٹل میں تمہاری مما ہیں؟ وہ روتے ہوئے ہسپتال کا نام بتانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کے ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا تو سامنے ایک لاش سی عورت اسٹریچر پہ پڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس عورت کے پاس آیا۔ اسے سچ میں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کو توڑ کے رکھ دیا، ایسی لڑکی کی عزت خراب کر دی جو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی بے بسی کے عالم میں گزر رہی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ عورت عجیب نگاہوں سے مصعب کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے نویزہ کی طرف دیکھا۔ نویزہ بیٹا، یہ کون لڑکا ہے؟ انہوں نے بمشکل بولا۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، دیکھیں، میں نویزہ کا دوست ہوں، نویزہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ہی نویزہ کا فرض ادا کر دیں۔ وہ نرمی سے انہیں کہنے لگا، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے علاج کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ کا داماد نہیں، میں آپ کا بیٹا بن کے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ نرمی سے انہیں حوصلہ اور دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ مصعب سے کوئی ایسی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر وہ لڑکی حقیقت سے اب اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ نویزہ کو تو اس شخص سے نفرت ہو گئی۔ اگلے دن اس کی ماں تو پاسی ہسپتال میں نکاح ہو گیا۔ اس کی ماں خوش تھی۔ پہلے وہ نویزہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، مگر اب محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے نویزہ کو کہا، تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، رات اس کے پاس جاؤ، یہاں ایسے میں رات گزار لوں گی، ڈاکٹر میرے پاس موجود ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ مگر اپنی ماں کی ضد پہ وہ مصعب کے ساتھ چلی گئی، مگر اس سے اس قدر نفرت محسوس ہو رہی تھی، وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ گھر آتے ہی بیڈ پر کرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ تکلیف ابھی تک محسوس کر سکتی تھی جو مصعب نے اسے دی۔ آنکھوں پہ اس نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود اس کے آنسو بار بار گر رہے تھے، اس کی انگلیوں سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک دم سے اس کے پاس فرش پہ بیٹھا، اس کے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے نا،
مجھے کیا سزا دینا چاہتی ہو؟ جو تم مجھے دوگی مجھے قبول ہوگی۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے مصعب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں آپ جیسے انسان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں اسے کوئی سزا دوں جس نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ میں اس کو بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ سے خدا حساب لے گا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے بولی، دیکھو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا اور اب مجھے سمیر جھنجھوڑ رہا ہے۔ آپ سے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، کبھی بھی نہیں معاف کروں گی۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے مصعب کو غصہ آ گیا۔ وہ جس قدر غصے کا تیز تھا، اسے خود حیرت ہو رہی تھی، کیسے وہ اس لڑکی کے سامنے اتنا نرم دل بن گیا۔ ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا گیا، اس کے اوپر آ گیا، اس کے اوپر جھکا، لبوں کو شدت سے دبوچ لیا، بالکل اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ سانسوں کی تپش اس کے چہرے پہ محسوس ہونے لگی۔ کافی وقت بعد الگ ہوا۔ کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، نہ دور جانے کی مزاحمت کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے اسے کیا ہو چکا ہو، بالکل بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ وہ اس کے دور ہوا، اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے خود کو سیراب کرنے لگا۔ وہ دور ہوا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیا۔ اسے الگ ہوا تو اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ وہ اپنے سر کو اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی، مگر ایک نفرت تھی اس شخص کے لیے جو اس کے دل سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسے دینے لگا تھا۔ اچھے ہسپتال میں اس کی ماں کا علاج ہو رہا تھا۔ اس کی مما کا علاج ہونے لگا۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا مصعب کا آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں، نہ کبھی اس نے بتایا، لیکن ڈاکٹر کہنے لگی، اچھے ہسپتال میں علاج ہونے کی وجہ سے آپ کی مما کی جان بچ سکتی ہے۔ پہلے جب یہ لائی گئی تھی تو اس قابل نہیں تھی کہ ان کی جان بچائی جا سکتی۔ اگلے دن ہم نے ان کا آپریشن شروع کیا۔ اس کے لیے 50 لاکھ کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ مصعب کہنے لگا، دیکھیں، ٹھیک ہونی چاہیے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، جتنے آپ بولیں گے مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آخر وہ کمرے میں بیٹھا، لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا۔ آخر وہ چاہتا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات وہ کمرے میں بیٹھا، لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا۔ ابھی وہ ڈیوٹی سے واپس آیا، یونیفارم میں ہی تھا۔ اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دی، میرے ساتھ گناہ کیا، اس کے بعد اب تم میری ماں پہ یہ احسانات کیوں کر رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگا، شاید مجھے اس سے سکون مل جائے، تمہاری مما کی جان بچ جائے تو شاید تم مجھے معاف کر دو۔ اگر تم مجھ سے معافی مانگنے کے لیے کر رہے ہو تو بے شک مت کرو، مرنے تو میری ماں کو اچھا ٹھیک ہے۔ تم کیسا محسوس کرو گی اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھ کے؟ بتاؤ مجھے، کفن میں لپٹا ہوا ان کا چہرہ، بس ایک دفعہ سوچ کے بتاؤ۔ اسے اپنے پاس بٹھائے ہوئے بولا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تو باپ کا مرا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا تھا۔ سسکتے ہوئے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس کے کندھے سے لگ کے بہت شدت سے رونے لگی۔ آج وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اپنی ماں کو سنبھالتے سنبھالتے، دنیا والوں سے جھگڑتے جھگڑتے ایک طوائف کے کوٹھے تک وہ پہنچ چکی تھی۔ اگر یہ شخص اسے استعمال نہ بھی کرتا تو وہاں پہ آئندہ نہ جانے کتنی دفعہ استعمال ہو چکی ہوتی۔
یہ بات صرف وہی جانتی تھی کہ اس کوٹھے پہ اس لڑکی کا پہلا دن تھا۔ وہ پہلے کبھی بھی نہیں گئی تھی اور پہلے دن ایک گاہک موجود تھا جس کے ساتھ اس نے رات گزارنی تھی۔ اسے تو عزت ہی لوٹ لی تھی چند پیسوں کے لیے وہاں پہ گئی، لیکن یہاں وہ پچھتا رہا تھا۔ اس کی عزت لوٹ کر اپنا سب کچھ اس کی ماں پہ اس پہ لٹانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ یہ بات اسے حیران کیے جا رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کے بہت شدت سے روتی رہی، مگر اگلے ہی لمحے رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی جب اس کے سامنے منتیں کرتی۔ وہ عزت لوٹنے اس کے ساتھ اتنی ہمدردی جتا چکا تھا، عزت خراب کرنے کے بعد، اتنی تکلیف دینے کے بعد ایسی جتائی گئی محبت ایسی نہیں چاہیے تھی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی ماما اب کافی حد تک ٹھیک ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہیں تھی، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی۔ مصعب کہنے لگا، تمہاری مما کو یہاں ہی لے کے آتے ہیں، وہ اکیلی گھر میں کیسے رہیں گی؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، مما یہاں آئیں گی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، بالکل بھی نہیں بیٹا، کبھی بھی اپنی بیٹی کے گھر نہیں رہوں گی۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اور مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت بھی نہیں، لیکن اس کے بابا کی پینشن آتی ہے، وہ کافی زیادہ ہو جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، پینشن اتنی ہوتی تو کیا ہی بات تھی، پلیز آپ میرے ساتھ آ جائیں، آپ کا بیٹا آپ کو لینے آیا ہے اور آپ اپنی بیٹی کا شوہر مت سمجھیں، اپنا بیٹا سمجھیں۔ وہ نرمی سے کہنے لگا اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، کوئی شخص اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میرے لیے تم کوئی فرشتہ ثابت ہوئے ہو۔ مگر وہ طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہنے لگا، فرشتہ نہیں، آپ کچھ اور بولیں، شاید بہت برا ہوں، کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، نہ آپ کے لیے نہ آپ کی بیٹی کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ چاہتا تھا کسی طرح وہ اسے معاف کر دے۔ نویزا کی مما بھی اس کے گھر آ چکی تھی۔ اس نے الگ سے کمرہ ان کے لیے سیٹ کروا دیا تھا۔ اب وہ اکثر ہی نویزا کو کہتی تھی، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے میرے لیے، کوئی فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ مگر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کبھی بھی اس فرشتے کی شیطانی حقیقت اپنی ماں کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ پائیں گی اگر انہیں حقیقت معلوم ہوگی۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی وہ اپنی ماں کو کسی قسم کی حقیقت بتائے۔ رات کا وقت تھا، وہ تھک ہار کر آ کر سونے کے لیے لیٹی۔ سارا دن وہ کاموں میں مصروف رہی۔ جیسے ہی بیڈ پہ آ کے لیٹی، ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی اپنی گردن پہ۔ ایک لمس محسوس کر کے اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ مصعب اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خماری اتری ہوئی تھی، اس کے لبوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کے اوپر جھکا، کہنے لگا، مجھے تمہاری خواہش ہو رہی ہے، مجھے تمہاری قربت چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کان کی لو تک اپنے دانتوں تلے میں دبا گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگیں۔ اس رات کے بعد آج اس کے قریب آ رہا تھا، اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ محبت کرتا ہوں، بہت شدت سے جی چاہ رہا ہے تمہیں محبت دینے کو۔ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، دور نہیں رہنا، میں نے تمہارے پاس آنا ہے، تمہیں محسوس کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چومنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ایک ایک آنسو کو چومتے ہوئے وہ مکمل طور پہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ پلیز دور رہیں نا،
اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ دوبارہ گھبراتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کے لبوں کو چومتا ہوا اس کی گردن پہ آ چکا تھا، اس کے بھیگے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان تمام تر فاصلے ختم ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے اندر گھلتے جا رہے تھے، مگر وہ تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی، اس شخص سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان تمام تر فاصلے ختم ہو گئے اور وہ رات اس کی غربت میں گزار کے وہ سکون کی نیند سو چکا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے، آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ بار بار وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ رات تو اس کی زندگی کی بدل گئی تھی، مگر کبھی کبھی وہ سوچتی تھی وہ کوٹھے پہ ہوتی تو ہر رات ایک مرد کے بستر کی زینت بن رہی ہوتی۔ حالانکہ وہ یہ گناہ اپنی خوشی سے کرنے گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے مصب کی زبردستی پسند نہیں آئی۔ کہیں نہ کہیں مصب کے احسانات تلے وہ دب چکی تھی۔ اس نے ایک گناہ کر کے اتنے احسانات کر دیے، مگر ایک تکلیف تھی جو اس کے دل کو کھائے جا رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر چھپائے بہت شدت سے رونے لگی۔ جب اسے کندھوں پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے سمن بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ سمن بیگم کو دیکھتے ہی جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں مصب نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ تو مجھے پتہ نہیں، تمہیں مصب کبھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اچھا بھلا کبھی کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کل رات میں نے دیکھا تھا وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا تھا، دعاؤں میں تمہاری محبت مانگ رہا تھا۔ کیا تم اسے محبت نہیں کرتی؟ اپنی آنکھیں پہلی دفعہ کسی مرد کو عورت کے لیے روتے ہوئے دیکھا، نہ جانے کیوں بار بار کہہ رہا تھا تم اسے معاف کر دو، خدا کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ ایسا اس نے کیا کر دیا کہ وہ تم سے معافی مانگتا ہے، خدا سے بھی معافی مانگتا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھے جا رہی تھی، مگر وہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کل سے وہ کافی زیادہ پریشان تھی۔ اب اسے روتا ہوا دیکھ کے حیران ہو گئی، کہنے لگی بیٹا تم بتاؤ کہ تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے بتاؤ تو۔ بہت اچھا ہے، وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا مما، پلیز سونے کے لیے جا رہی ہوں، یہ کہہ کے اٹھنے لگی تھی۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا کوئی تم دونوں کے درمیان غلطی ہوئی ہے؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کوئی تم سے غلطی ہوئی ہے؟ کوئی اس سے غلطی ہوئی ہے؟ بیٹا معاف کر کے زندگی میں آگے بڑھو، وہ بہت اچھا ہے۔ اگر تم نے اسے کھو دیا تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ میں نے ایسا مرد کبھی نہیں دیکھا زندگی میں۔ وہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تمہاری محبت خدا سے مانگتا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ تمہیں تم سے نہیں بلکہ خدا سے مانگتا ہے۔ اپنی ماں کی باتیں سن کے وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کاش میں آپ کا سارا سچ بتا سکتی، حقیقت کیا ہے، مگر شاید ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو سچ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ چکی، دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے سے لگی، سو رہی تھی۔ دن گزرنے لگے، وہ جتنی کوشش کر سکتا تھا اتنی محبت اس پہ جتاتا، اپنی تمام تر محبتیں اس پہ نچھاور کرتا، مگر وہ اسے دور دور رہتی۔ وہ چاہ کر بھی اسے محبت نہیں کر پا رہا تھا۔
آج وہ ڈیوٹی سے واپس آتے ہی اس نے دیکھا وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس وقت وہ پولیس والی وردی میں ملبوس تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ جیسے ہی حصار تو ایک دم سے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا اس کے ہاتھوں میں گلاب کے پھول اور موتی کے پھول کے گجرے پہنائے گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے گجرے دیکھنے لگی۔ اسے بچپن سے گجروں کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ بہت شوق سے پہنتی بھی تھی، مگر ایک عرصے سے اس نے پہنے نہیں۔ اپنے ہاتھوں میں ان خوبصورت گجروں کو دیکھ کے وہ حیران ہوئی، پھر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا یہ رویہ تو بالکل مصعب کے لیے نیا تھا۔ اس نے تو کبھی اسے اس رویے میں دیکھا ہی نہیں تھا جیسا وہ آج بیہیو کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاید تم بہت زیادہ خوش لگ رہی ہو۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میرا اب کوئی ساتھی آنے والا ہے۔ وہ حیران ہوا، کیا مطلب تمہارا کوئی ساتھی آنے والا ہے؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات کو، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ سمجھ جائے نا، یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اپنا سر مصعب کے کندھے سے ٹھکایا، محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ کیا مطلب، کیوں اتنا زیادہ خوش لگ رہی ہو؟ آپ بابا بننے والے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہی خوشی کی کوئی بات ہوگی؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولی، ماشاءاللہ، آپ نے تو اتنی بڑی ہمیں خوشخبری سنائی ہے، اس سے زیادہ میرے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن کو شدت سے چومتا ہوا محبت سے اپنے سینے سے لگا گیا، دھیرے سے اپنے کندھے سے لگائے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلانے لگا تھا۔ پوچھنے لگا، کوئی مرد باپ بننے کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتا؟ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں، تمہاری سوچ سے زیادہ خوش۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک ماں تھی، لیکن میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، میری تربیت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن تم نے سکھایا ہے مجھے محبت کیا ہوتی ہے، کسی کی طلب کیا ہوتی ہے، کسی کی یاد کیا ہوتی ہے، ہر چیز تم نے مجھے سکھائی میری جان۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ مجھے ہمیشہ کا ساتھ چاہیے، ہمیشہ کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے۔ شاید میرے لیے آپ کو قبول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا مجھے آپ کو قبول کرنا ہے۔ آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا، میرے بہت ساتھ دیا۔ اگر اتنی محبت کے بعد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ان دونوں کو بھی یوں سینے سے لگا دیکھ کے لان میں کھڑی کوئی دو آنکھیں مسکرانے لگی، ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مصعب کے لیے اس کی محبت بڑھنے لگی۔